کوئی غلط نہیں ہے. اگر کسی ولی کے عرس کے موقع پر کہیں باہر مٹھائی کی دکان لگ جائے, کھلونے کی دکان لگ جائے, ٹھیک ہے, جاتے جاتے گھر والوں کے لیے چیزیں لے کر جانا چاہیے. لیکن اصل جو ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے وہ ہے اولیاء کاملین کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا. ہمیں اس سبق کو لے کر جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے ولی کو وصال فرمائے ہوئے 2, 4, 8, 10 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال ہو گئے, لیکن آج بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہتی ہے. جب ان کے عرس سے پاک کی تاریخ آتی ہے تو لوگ کشاں دور دراز سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. جانتے یہ ہوتا کیوں؟ یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے. اور یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بندے مومن کو عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارنا پڑتی ہے. کیونکہ جب اللہ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو ولی کی پہچان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آپ کسی بزرگ کی درگاہ پر آسمانے پر دربار میں چلے جائیں, ایک آیت بڑے غرفے میں لکھی ہوئی تھی. کون سی وہ آیت؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کا ولی ہے اسے کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا غم نہیں. ولی کی شان اللہ بیان کرے کہ ولی کو کسی چیز کا خوف کسی چیز کا غم نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ہم کس کو ولی سمجھتے ہیں اور قرآن نے کس کو ولی بنایا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے 3-4 انگوٹھی پہن لی وہ ولی ہے. ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے بالوں کو بڑھا دیا وہ ولی ہے. ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کو دے کر جھٹکا دے کر کاجو بادام نکال کر دکھا دیا وہ ولی ہے. یاد رکھیں ہماری نظروں میں کوئی بھی ولی ہم جس کو بنا لیں, لیکن قرآن نے ولی کی پہچان بتائی ہے. قرآن سے پوچھے ولی کون ہے تو اللہ کی کتاب اسی آیت مبارکہ کے بعد والی آیت میں اللہ نے بتایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس 2 خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی خوبی قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا, کہ جو ولی ہوگا سب سے پہلے اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی. اور پھر اس کے پاس دوسری خوبی کون سی ہوگی تو قرآن نے کہا وقانوا یتقون, کہ اس کے پاس تقویٰ ہوگا, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہوگا. لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, وہ سنت کے ساتھ ساتھ فرائض, سنتوں کے ساتھ فرائض کے ساتھ واجبات کے ساتھ وہ نفل کاموں کی بھی کثرت کرنے والا ہوگا. اس کی راتیں کیسی ہوں گی تو قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ ولی کی رات گزرتی ہے تو کبھی اس کی راتیں قیام میں گزرتی ہے, کبھی اس کی راتیں سجدے میں گزرتی ہے. جب بندہ اپنی راتوں کو اندازہ لگائے جو راتوں کو قیام اور سجود میں وقت گزارتا ہے اس کا دل کیسا گزرتا ہوگا. جب بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنے اس نیک بندے کو اپنی ولایت دوستی کا تاج عطا فرما دیا کرتا ہے. کوئی ولی ایسے نہیں بنتا. اور دیکھیں جب ولی بن جاتا ہے, ابھی ہمارے مولانا صاحب جو آپ کی اس مسجد کے خطیب و امام ہے وہ بتا رہے تھے کہ شہنشاہ جالنا ان کے نام پر کئی ایکڑ زمین, کئی ایکڑ زمین, یہاں لاکھپتی ہو کروڑپتی ہو کتنی زمین ہوتی ہے, لیکن آپ ولی کو دیکھیں, آپ کسی آستانے پہ چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ درگاہ سے متصل جو علاقہ ہے یہ میدان ہے یہ عمارت ہے یہ ساری انہی کے نام پر لکھی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو نام کو تلاش کر رہے ہیں, اتنے حصے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے سورۃ الانبیاء کی آخری آیتوں میں اللہ قریب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, اور تحقیق یہ بات زبور اور اس کے بعد والی کتابوں میں واضح طور پر لکھ دی گئی. کیا لکھ دیا گیا؟ زبور ہے, توریت ہے, انجیل ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کیا گیا. کیا لکھا گیا تو اللہ فرماتا ہے ان الارض یریثها عبادی الصالحون, کہ بے شک اللہ زمین کا وارث کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے صالحین بندوں کو زمین کا وارث بنایا کرتا. ہم کہتے ہیں ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ
لوگ کہتے ہیں کیسے وہ شہنشاہ ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں ان کو ہندوستان کا بادشاہ ہم نے نہیں بنایا ہے، وہ ایسے لیڈر نہیں ہے کہ دنیا والوں کے ووٹ سے الیکٹڈ بن کر آئے ہیں، وہ ہندوستان کے بادشاہ تو ہمارے نبی کے سلیکٹڈ بن کر آئے ہوئے۔ تو دیکھیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے جب سمنان کی بادشاہ کو چھوڑ کر تخت و تاج کو قربان کر کر آپ ہندوستان آئے، تو آپ کو ایک جاگیردار زمیندار نے دیکھا، متاثر ہوا، آپ کے بارے میں سنا کہ سید گھرانے سے ہے، نجیب الطرفین سادات میں سے ہے، تو ایک اونچائی پر پہاڑ کے ٹیلے پر لے کر گیا اور کہا جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ بتائیے، میں یہ ساری زمین آپ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں تاکہ آپ دین کا کام کریں۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک زمین دے دو گے؟ اس نے کہا تو آپ تھوڑی اونچائی پر لے کے جا اور کہا کہ میری نظر وہاں تک جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے اشارہ کیا وہاں تک جا رہی ہے، تو اس شخص نے دیکھا کہ مخدوم پاک نے اشارہ کیا تو حجابات اٹھا لیے گئے اور وہ زمین پر ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس کو گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا، کہا حضور میری زمین تو اتنی نہیں ہے، کہا ہم کو زمین کی لالچ مت دو، ہم تو اللہ کی راہ میں تخت و تاج کو قربان کر کر ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ تو ولی دنیا کی دولت سے نہیں محبت کرتا، وہ تقوی سے محبت کیا کرتا۔ اب آئیے میں 2-3 واقعہ جب تک وقت ہے آپ کو تقوی کے تعلق سے بتاؤں۔ دیکھیے غریب نواز کو پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، کیسا تقوی تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کا والی جو ہوگا وہ صالحین نیک کام کرنے والے لوگ، اچھے کام کرنے والے لوگ۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی پہچان کس سے ہوتی تھی؟ کہ جو اچھے کام کرے یہ مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ اب ہماری پہچان کیسی ہے؟ گٹکا تمباکو سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ مسلمان۔ چائے کی ہوٹل رات میں 2 بجے تک کس کے محلے میں کھلے رہتی ہے؟ محلہ کس کا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ گندے محلے کس کے رہتے ہیں؟ مسلمانوں کی۔ پڑھائی میں سب سے زیادہ پیچھے کون ہے؟ مسلمانوں کی قوم۔ یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں۔ پہلے ہماری پہچان ہوتی تھی کہ اچھے کام کرنے والے کوئی دوسرے برا ہو، لیکن سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والے مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہمارے اچھے کام نہیں۔ بتائیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی مقرر کو کبھی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جتنی درگاہیں ہیں ہمارے ملک میں، اگر وہاں کے درگاہ کے ذمہ داران متولیان جو ہیں، جو ذمہ داران سجادہ نشین ہیں، اگر وہ میدان عمل میں کمر کس کے اتر جائے نا، قسم اللہ کی ہم کو کسی کو تقریر اصلاحی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بڑی بڑی زمین ہے، کیا ان زمینوں پر ہم ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ ہندوستان میں انگریز صرف 150 سال کے لیے آئے تھے، اور 150 سال میں انہوں نے تاج محل نہیں بنایا اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے کوئی کلاک ٹاور نہیں بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ اور جو انہوں نے بنایا ہے اس کو توڑنے کی نہ مسلم بات کرتا ہے نہ غیر مسلم بات کرتا ہے۔ آج بھی وہ چیزیں بنی ہیں۔ انہوں نے بامبے میں دیکھے تو گیٹ وے آف انڈیا بنایا۔ کبھی گیٹ وے آف انڈیا دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اس کو بنانے میں کتنے سال لگے، کیونکہ پانی کا سمندر کا کنارہ تھا، سمندر میں کوئی چیز بڑی کرنا، ایک برج بنتا ہے ترقی یافتہ دور میں، کرین موجود، ساری چیزیں موجود، تو 5-10 سال لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائے جب پتھروں سے دیوار کھڑی کی جاتی تھی، انہوں نے پورا گیٹ وے آف انڈیا بنایا۔ میں نے ایک مرتبہ پڑھا تو لکھا تھا 25 سال لگے ہیں وہ بنانے کے لیے۔ کسی نے توڑنے کی بات کی؟ آج ہماری چیزیں توڑنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے پاس درگاہوں سے لگ کر بہت ہوگا مسجد یا مدرسہ، نہ مسافر خانے، نہ میڈیکل کالج، نہ ہاسپٹل ہے، نہ کوئی کالونی ہم نے بزرگوں کے نام سے بسائی۔ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ آپ کو حیرت ہوگی 150 سال میں انہوں نے کوپر ہاسپٹل، ٹاٹا ہاسپٹل، کیم ہاسپٹل، جے ہاسپٹل بنائے، جس سے فائدہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے نہیں۔ لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ انسانیت کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ غریب نواز بس ہندوستان آیا اور بادشاہ مل گئی، تخت مل گیا، بادشاہ کا ہندوستان کی سلطانیت کا تھا؟ ایسے نہیں ملتا۔ غریب نواز کی اپنی بی بی ماں نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے غریب نواز 7 سال میں کم و بیش تھے حافظ قرآن بنتے،
کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے والد کی وراثت میں ایک بہت بڑا باغیچہ اور پن چکی تھی، تو آپ گھر کی چھت کو آپ نے گرنے نہیں دیا، ایک مضبوط پلر بن کر آپ کھڑے ہو گئے اور سارے بزنس کو سنبھالا۔ اب یہاں 15 سال کے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اور غریب نواز نے 15 سال میں کیا کیا؟ 15 سال میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ہر چیز کا علم ہے اور ایک بہت بڑے بزنس مین کی حیثیت سے، اور ہمارا 15 سال کا بچہ آٹو میں بیٹھ کر پبجی کھیل رہا ہے، کرکٹ کے میدان میں کیرم کے اڈوں پر جوا کھیل رہا ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز سلطان الہند بھی بنے، عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، لیکن غریب نواز اب تک بنے۔ یہ لقب جو ملا ہے غریب نواز، آپ کو کیا لگتا ہے یوں مل گیا؟ آپ کی اپنی حضرت بی بی ماہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بوضو ہو کر اپنے بیٹے معین الدین حسن کو دودھ پلا رہی تھی۔ آج کی ہماری مائیں بہنیں دودھ پلاتی ہیں تو گانا سنتے ہوئے، یوٹیوب پر ناچ گانا دیکھتے ہوئے، ٹی وی میں فلمیں دیکھتے ہوئے، اور اس کے اثرات بچوں پر یہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کان میں بالی بھی پہن رہے ہیں، پھٹی ہوئی چیز بھی پہن رہے ہیں اور ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ لیکن جب مائیں دودھ پی کر اپنے بچوں کو تربیت دیتی تھی تو وہ بچے دیندار بنتے تھے، اللہ اس کے رسول کے وفادار بنتے تھے، فرما بردار بنتے تھے۔ آپ جانتے غریب نواز کی امی کہتے میں دودھ پلا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ تو ایک خاتون نے سلام کیا، السلام علیکم بی بی جان، میں آپ کے پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون ہوں، ملاقات کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آپ کی امی نے کہا بیٹا کوئی مرد تو نہیں، اتنا نہیں، میری گود میں چھوٹا بچہ شیر خوار وہ ہے، اور کوئی نہیں، میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اجازت دی، وہ خاتون اندر آئی، سلام کی، دست بوسی کی اور بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ خیر خیریت کی باتیں ہو رہی تھی، غریب نواز تو اپنی کی گود میں پردے کے اندر دودھ پی رہے تھے، اس خاتون کی گود میں جو چھوٹا بچہ تھا اس نے رونا شروع کیا، اتنا رویا بلک بلک کر کہ غریب نواز کی والدہ حضرت بی بی ماہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہنا پڑا کہ بیٹی کیا یہ تمہارا پہلا بچہ ہے؟ تم کو نہیں پتا کہ جب بچے اتنا روتے ہیں تو ان کو بھوک کی وجہ سے یہ رونا آتا ہے، بلک بلک کر یہ رو رہا ہے، اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تم اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ اب تک تو بچہ رو رہا تھا، لیکن جب غریب نواز کی امی نے کہا بیٹی تم دودھ پلاؤ تو اس عورت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ غریب نواز کی امی نے کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ میں نے تم کو تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہا۔ اس خاتون نے کہا بیوی جان دراصل 3 دن سے یا کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں اناج کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، دانہ بھی نہیں ہے، اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، کب تک میں اپنے بچے کو سکھا ہوا پستان چوساتی ہو؟ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرے سینے کا دودھ خشک ہو چکا ہے، میں آپ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی لیکن اس سے ہی پہلے اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ غریب نواز کی امی کہتے ہیں ابھی میری اس سے گفتگو چل رہی تھی، گود میں اس کا بچہ رو رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا میرے بیٹے حسن نے پستان سے اپنے منہ کو میرے سینے سے منہ کو جدا کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو ابھی ابھی دودھ پیا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا، اور جب میں نے دوپٹہ ہٹا کر دیکھا تو میری گود میں سے میرا حسن اشارہ کر رہا تھا کہ امی ایک بچہ دودھ کے لیے بلک بلک کر بھوک کے مارے روئے اور تیرا بیٹا حسن پیٹ بھر کر دودھ پیے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کی والدہ نے کہا زبان کی زبان سے نہیں بلکہ نظروں کی زبان سے اس نے اشارہ کیا کہ امی اب مجھے نہیں اس بچے کو دودھ پلائے۔ آپ کی امی کہتے ہیں میں سمجھ گئی، اس عورت سے کہا تیرے بچے کو میری گود میں دے دے کیونکہ میرے گھر میں بھی دودھ موجود نہیں ہے، بکریاں بھی چلنے کی طرف گئی ہیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہے میں نے دودھ دوسری گود میں رکھ کر پلانا شروع کیا، مجھے خیال آیا حسن بھی تو بھوکا ہے، آخر اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن جب میں نے دوپٹہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا میری کوکھ سے آنے والا کوئی اور نہیں، غریبوں کی مدد کرنے والا اللہ نے اس کو غریب نواز بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ جب کوئی ماں کی کوکھ سے اتنا بڑا نیک کام کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں پوری ہندوستان کی بادشاہ کا نام بناتا ہے۔ لیکن آج آپ بڑا مغافل لوگ ہیں، آج ہماری قوم میں 60 سال کے لوگ ملیں گے جن کو چہرے پر داڑھی کی توفیق نہیں۔ آپ جانتے ہیں ولی کی پہچان قرآن نے بتایا، اس کے پاس
ایمان کی دولت اور تقویٰ ہوگا. اور سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بے شک ولی وہی ہے جس کے پاس تقویٰ ہوا کرتا ہے. ولی حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے. آج ہماری قوم کے سامنے کچھ بھی رکھو، سود کا دھندا، جوئے کے اڈے، نشاور چیزوں کے اڈے، یہ چلانے والا کون ہے بتائیے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کئی درگاہوں پر ہم جاتے ہیں تو جہاں اللہ کو تقریر کے لیے پابندی ہے لیکن یہ چیزیں وہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ولی کے ساتھ آپ جانتے ہیں، ایک بزرگ ہے حضرت بایزید بستامی ہے غالباً رحمت اللہ تعالی. ایک گھر میں دعوت تھی آپ کی، سامنے والے نے بکری کا گوشت منگایا تھا اور دسترخوان رکھ کر بکری کا گوشت رکھا گیا، سالن. وہ بزرگ کے سامنے کئی مرتبہ سالن رکھا گیا. آپ کہتے ہیں میرا دل روٹی کھانے کا ہے لیکن سالن کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی میرے ہاتھ کو پیچھے کھینچتا ہے، کچھ تو یہ سالن میں پرابلم ہے. میزبان نے کہا حضرت میں نے یہ گوشت کسائی کی دکان سے پیسہ دے کر اور میں حلال کماتا ہوں، میں نے اس کو لے کر آیا. اب حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. ولیوں کی چوکھٹ پر آئے ہیں تو اس زبان پر حرام کا ایک قطرہ رکھنے سے بھی پہلے 50 بار سوچے. آپ جانتے ہیں ہماری نسلیں کیوں آوارہ ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہیں؟ ایک واقعہ سناؤ اور پھر اس واقعے کو پورا کرو. حضرت جنید بغدادی اپنے مریدین کے ساتھ حلقہ لگا کر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا اور کہا حضرت مجھے اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ سائڈ میں ہٹے. تو کہا دیکھیے حضرت ہمارے گھر کی عورتیں گھڑے میں مٹکے میں ہنڈے میں پانی بھر کر لا رہی تھی، کچھ بچوں نے گولیاں مار کر اس مٹکے کو پھوڑ دیا. آپ نے افسوس ظاہر کیا کہ ہمارا نوجوان بہرا روی کا شکار ہے، عورتوں پر بری نظر ڈالنا. کا حضور تکلیف اس بات کی زیادہ ہے کہ ان بچوں میں ایک بچہ آپ کا بھی تھا. آپ عالم ہے، فقیہ ہے، ولی ہے، محدث سے بہت بڑے پیر ہیں، مریدین کا حلقہ ہے. مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ آپ پر طنز کریں گے، تانا ماریں گے. آپ کے بیٹے نے یہ کیا، ذرا آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں. آپ پر اتنا غم طاری ہوا، غم زدہ ہو گیا افسردہ. آپ نے آپ پر محفل برخاست کی، سب کو کہا چلے جاؤ، اور پھر مصلی بچھا کر تسبیح پڑھتے ہوئے روتے رہے. نماز کا ٹائم ہوا، مصلی پھر نماز پڑھی. اس دن مسجد بھی نہیں گئے، خوف خدا کے مارے، بدنامی کے ڈر سے گھر میں نماز پڑھتے رہے. رات ہوئی، بیوی نے کھانا دیا، کہا میرا دل نہیں ہے. بستر پر لیٹے، آنکھ سے آنسو جاری، زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آدھی رات ہوئی، بیوی کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے شوہر حضرت جنید مسلسل رو رہے ہیں. کہا حضور بچے کو میں نے بھی ڈانٹا، سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا دیکھ میں جب سے اس نے آ کر کہا اب تک میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جو میرے بچے پر اتنا برا اثر ہوا کہ اس نے کسی کی مٹکی پھوڑ دی. میں تو رو رو کر سوچتے رہا، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس کی ماں ہے، تو بھی سوچ. اب میاں بیوی دونوں بستر پر بیٹھ گئے اور دونوں بھی سوچتے رہے. ان قریب فجر کی اذان ہونے والی تھی کہ آپ کی زوجہ، آپ کی شریک حیات بیوی عورت بھی سسکیاں لے کر رونے لگی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضور غلطی آپ کی نہیں ہے. کاش ہماری خواتین تک یہ واقعہ پہنچ جاتا، وہ عبرت حاصل کرتی. تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ غلطی میری ہے. کہا تیری غلطی کیسے؟ ان کی زوجہ نے کہا جب میں حاملہ تھی، پریگننٹ، گھر کے آنگن میں ایک دن کپڑا سل رہی تھی، اچانک میری ایک پڑوسن آئی اور اس نے کہا بی بی جان یہ تھیلی رکھی ہے، میں بازار سے کچھ سامان لانا، سودا لانا بھول گئی، ابھی لے کر آتی. جب وہ گئی تو مجھے خوشبو آنے لگی انگوروں کی، اور میری نظر تھیلی میں پڑی تو انگوروں کا خوبصورت ایک گوشہ گچھا پڑا ہوا تھا. مجھے خیال آیا کہ اتنے انگور ہیں، ایک توڑ کر کھا جاؤ، پتہ تھوڑی چلے گا. پھر خیال ہے نہیں یہ امانت ہے. لیکن نفس نے بہت مجھے بردلایا، اس انگور کی خوشبو نے مجھے بہت بردلایا. تو میرے پاس جو سوئی تھی، میں نے انگور کو سوئی کے ناکی سے پھوڑا اور اس میں جو رس آیا وہ چاٹ لیا. اللہ اکبر. حضرت جنید رونے لگے کہ تو نے بغیر اجازت کے ناحق جو ہے کسی کا انگور پھوڑا، اور اس کا جو کچرا تھا وہ ناجائز اور حرام تھا، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ تیری کوکھ میں میرے بچے تک پہنچے ہیں. تو نے کسی کا انگور پھوڑا تھا، آج میرے بیٹے نے کسی کا جو ہے مٹکا پھوڑا ہے. اندازہ لگائے
کے لوگ شراب، ڈرگس، نہ جانے کون کون سی حرام کا پیسہ قبل کیا ہوا، چھینا ہوا، یہ سب کھانے. بتائیے اس کی اثرات ہماری قوم پر کیا ہوئے. لیکن جو ولی ہوتا ہے نا، دیکھیے گوشت کا سالن ہے، ہمارے سامنے گوشت کا سالن آ جائے تو بوٹی پر بوٹی، دوسرے کو ملے نہیں ملے چلو اپنی پلیٹ بھر لو. لیکن وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ایسا لگتا ہے کوئی روک رہا ہے. کون روک رہا تھا؟ تو سفیان نے فرمایا ان کا تقویٰ تھا جو ان کے ہاتھ کو روک رہا تھا. میزبان نے کہا حضور میں نے تو خرید کے کہا نہیں، جا کے تحقیق کرو. جب تحقیق کی گئی کسائی سے، تو کسائی نے کہا کہ میں نے بھی تو خرید کے لایا. کس سے خریدا؟ اس کے پاس گئے تو جس کی بکری تھی، جو بکریوں کا پالنے والا تھا، اس کے پاس گئے کہ اب تیری بکری میں کون سا پرابلم ہے کہ وقت کا ولی اس کا ہاتھ اس گوشت کے نکالنے کی طرف نہیں جاتا. تو اس نے کہا وہ مجھ سے سوچ لے. اس نے سوچا تو کہا ایک مرتبہ میری بکری جب رسی اس کی کھلی ہوئی تھی، بغیر اجازت کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے دوسرے کے کھیت میں جو ہے منہ چلا لیا، تھوڑا چارہ چلا لیا. لوگ تعجب کرنے لگے کہ بکری نے بغیر اجازت کسی کے یہاں سے چارہ کھا لیا. تو یہ بزرگ کا تقویٰ اتنا ہے کہ کہیں وہ حرام کا لقمہ نیچے اوپر ہوتا جائے اور میری عبادت خطرے میں نہ جائے. اندازہ لگائے جب حلال حرام کی یہ تمیز ہوتی ہے، تقویٰ دلوں میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے اور ولیوں کو، اپنے اور صالحین بندوں کو ولایت کا تاج اللہ عطا فرمایا کرتا. آج ہمارے یہاں پر یہ تمیز نہیں. اور جانتے ہیں تقویٰ صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا تھا، سنتوں پر عمل کے معاملے میں بھی تقویٰ. آج ہمارے یہاں 60 سال کے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اسلامی لباس نہیں پہنتے. ہم جب کسی 70-80 سال کے بزرگ سے ملتے اور کہتے ہیں کیسے حاجی صاحب، تو کہتے ہیں بس دعا کرو حج ہو جائے. ہم دعا کرتے لیکن آپ لوگوں نے بھی کبھی کوشش کی کہ ہمارا حج ہو جائے؟ ہم دیکھتے 70 سال کے ہو گئے. جب اندازہ لگائے قوم کے بڑے بزرگ بوڑھے چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے تو نوجوانوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ داڑھی رکھ کر امام شریف ماننے والے ہوں گے. بزرگوں کو میں آگے آنا ہوگا. آپ دیکھو ایک ولی کی چوکھٹ پر آئے ہوئے ہو. ولیوں کا سنت سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک بزرگ ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، لکھنے والے حضرت فرید الدین عطار. اس میں بہت سارے بزرگوں کا واقعہ ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت سفیان ثوری. انگلش والا سوری نہیں، یہ ثوری ایک زبان میں، غالباً عربی زبان تو نہیں ہے، کسی دوسری زبان میں ثوری کا مطلب ہوتا ہے بیل جیسا. ایک ولی کو کوئی بیل جیسا کہہ سکتا ہے؟ کسی بے نمازی کو بیل جیسا کو وہ لڑنے آ جائے گا. لیکن ایک ولی نے خود اپنے آپ کو بیل جیسا کہا. کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو حاجی صاحب، اپنے آپ کو جاگیردار، اپنے آپ کو بہت اونچا بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتے ہیں، ذرا ولی کی سیرت سے تقویٰ حاصل کریں. ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن ان کی کوئی نماز کی جماعت چھوٹ گئی تو وہ مسجد میں آ رہے تھے. اور مسجد میں آتے آتے ادب یہ ہے مسجد میں کہ مسجد میں سب سے پہلے کون سا پیر داخل ہونا چاہیے؟ جی نہیں پتا آپ کو؟ سیدھا پیر. لیکن جلدی جلدی کیونکہ